اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على حبیبہ وخیرتہ مصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن على اعدائهم واعداء اللہ اجمعین اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں۔ ماہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام احساس کا نام ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ محرم احساس فکر کا نام ہے۔ جو لوگ متوجہ نہیں ہیں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ محرم احساس فکر کا نام ہے۔ حسین صرف عاشورہ تک محدود نہیں، اور عاشور ایک تہوار کا نام نہیں، عاشور ایک انقلاب کا نام ہے، اور حسین اس انقلاب لانے والے کا نام ہے۔ سلام ہو ان اسلاف پر، ہمارے ان اجداد پر، ہمارے علماء پر، ہمارے ذاکرین عظام پر، کہ جنہوں نے ہمیں بچپن سے حسینیت زندہ باد کا نعرہ دیا اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ دیا۔ حسین زندہ باد کا نعرہ کی بجائے حسینیت کا نعرہ، حسینیت زندہ باد کا نعرہ دیا، اور یزید مرد آباد کی بجائے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ دیا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت تازہ صورتحال کے مطابق ایک یزیدیوں کے ایک گروہ نے ایک تازہ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے ہمارے مسلکی اور ہمارے بنیادی اعتقادات کو دہشت گردی کا نام دیا ہے۔ اور میں ان کے جواب میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں، علی ولی اللہ دین کی بنیاد کا نام ہے۔ غدیر اسلام کا پہلا ستون ہے۔ یہی غدیر، اگر غدیر میں مولا علی علیہ السلام کو خلیفۃ و بلا فصل قبول کر لیا جاتا تو کربلا وفا نہ ہوتی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کو غدیر میں مان لیا جاتا اور رسول اکرم کے اس پیغام کو جو انہوں نے پالانوں کے منبر کے اوپر، میں سلام کرتا ہوں ان اہل سنت علماء کو کہ جنہوں نے اسی 2020 میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آج تک من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا معنی میں جو ہم غلطیاں کرتے رہے، ہم اہل سنت یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مولا کا معنی جانشین ہے، رسول پاک کا جانشین ہے۔
اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو کربلا وبا نہ ہوتی۔ محرم کا مہینہ ہے، آخری عشرہ محرم کا چل رہا ہے۔ یہ عشرہ دو شخصیات کے حوالے سے بہت زیادہ معروف ہے۔ ایک شہادت امام زین العابدین اور دوسری شہادت حضرت میثم تمار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ حضرت میں مختصر، کیونکہ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، مختصراً میں اپنے مضمون کو تمام کروں گا۔ حضرت میثم تمار ایک عجمی صحابی تھے۔ عجمی یعنی عرب میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک عرب خاتون کے ہاں جو کوفہ میں رہتی تھی، بنی اسد قبیلے کی تھی، اس کے غلام تھے، اس لیے ان کا نام میثم تمار اسدی کوفی پایا۔ کوفہ میں چونکہ رہے اس لیے کوفی، اسدی اس لیے ان کا نام ہوا کہ وہ ایک ایسی خاتون کے ہاں غلام تھے کہ جو بنی اسد قبیلے کی تھی۔ حضرت امیر المومنین کا جب پہلی بار ملاقات ہوئی زندگی میں میثم تمار سے، تو پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام ابو سالم ہے۔ ابو سالم ان کو اس خاتون نے ان کا نام رکھا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے علم امامت سے کہا کہ اپنا عجمی نام بتاؤ جو تمہارے والدین نے رکھا ہے۔ فوراً میثم تمار گھبرا گئے اور کہا کہ یہ تو سارا علم جانتے ہیں۔ کہا کہ میرا نام میثم ہے۔ کہا میثم بھی نہیں، میثم تمار۔ تمار تمر سے ہے اور تمر کا مطلب ہوتا ہے کھجور۔ تم غلامی سے پہلے کھجور کا کاروبار کرتے رہے ہو۔ حضرت میثم تمار قدموں میں گر گئے، اور تاریخی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ میثم تمار حضرت امیر المومنین کے آخری صحابہ میں سے ہیں۔ جب امیر المومنین کے زندگی کے آخری 4 سال چل رہے تھے تب یہ امیر المومنین کا آگے صحابی بنا ہے۔ لیکن سلام ہو میثم تمار پر کہ جو آیا تو آخر میں ہے، لیکن اپنی جگہ اس نے بہت بڑے صحابہ میں بنا لی۔ امیر المومنین کے بہت زیادہ صحابہ گزرے، لیکن سلمان و ابو ذر و کمبر و مقداد و میثم تمار یہ چند نام ہیں جو گنے جاتے ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ میثم تمار آخری زندگی میں آ کر امیر المومنین کا صحابی بنتا ہے، اور کم وقت میں اتنا چھا جاتا ہے کہ امیر المومنین کے بڑے اصحاب میں ان کا نام، مقدس اصحاب میں ان کا نام لیا جانے لگتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میثم تمار کی شخصیت کے چند اور پہلو بتاتا چلوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان پہلوؤں، نئے پہلوؤں کو جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، وہ سنیں بآواز بلند صلوات پر۔ حضرت میثم تمار علم غیب بھی جانتے تھے۔ بہت مشکل بات کر رہا ہوں، ہضم کرنے والی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں ائمہ کرام کا علم غیب لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ یہی لوگ جو آج کل علی ولی اللہ کے خلاف، وسیع رسول اللہ کے خلاف، خلیفتہ بلا فصل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کیسے برداشت کریں کہ ایک صحابی علی جو ہے وہ علم غیب کا مالک ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ 3 پیشین گوئیاں کی ہیں میثم تمار نے۔ پہلی پیشین گوئی، جبلہ نامی ایک خاتون ہے مکہ کی، اس کو کہا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ تاریخ میں کتابیں اٹھائیں، ہمارے علیہ تشیع کے ایک بہت بڑے تاریخ دان گزرے ہیں باقر کرشی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت میثم تمار نے دوسری پیشین گوئی کی ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اور تیسری پیشین گوئی یہ کی ہے کہ میری زبان
کاٹی جائے گی۔ جب ابن زیاد کے سامنے لایا گیا میثم تمار کو، اور یہاں پہ میں ایک اور نقطہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ہمارے مذہب تشیع میں بہت بڑا ہیرو کے طور پر اور ایک بہت بڑا نام پیش کیا جاتا ہے مختار ثقفی۔ مختار ثقفی جو ہے وہ جیل میں تھے، زندان میں ملاقات ہوتی ہے میثم تمار سے۔ میثم مختار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مختار تم آزاد کر دیے جاؤ گے، میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ علی کا صحابی ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ اور جب ابن زیاد کے سامنے لایا گیا نا میثم کو، تو میثم نے کہا کہ مجھے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک شقی القلب قبیلے کا سردار تمہاری زبان کاٹ کے شہید کرے گا۔ ابن زیاد کہتا ہے، وہ ملعون کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، میں علی کے اس جملے کو الٹ کروں گا، میں تیرے زبان نہیں تیرے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ کر تمہیں شہید کروں گا۔ تختہ دار پر اس کو لے جاؤ اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دو، لیکن خبردار اس کی زبان کو ہاتھ نہ لگانا۔ جب امیر المومنین کے اس صحابی کو تختہ دار پر لے جایا گیا تو میثم گویا ہوا اور بآواز بلند کہنے لگا، سنو، میں آج اپنی زندگی کے جتنے بھی فضائل میں نے علی مرتضیٰ کے سنے ہیں وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور میثم شروع ہو گیا ایک سے ایک فضائل بیان کرنے اور پھینکنا شروع ہو گیا عوام پر، اور جن لوگوں نے ان فضائل کو سنا ہوا تھا اور ابن زیاد کے ڈر سے خاموش تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور نعرے لگانے لگے۔ اور جب انقلاب نظر آنے لگا تو ابن زیاد نے فوراً اٹھ کر کہا اس کی زبان کو کاٹو، اور جلاد نے اٹھ کر اس میثم تمار کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے اس نے ان کی زبان کو شہید کیا، اور امیر المومنین کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے بعد دوسری، آج 27 محرم کا دن تھا، آج شہادت حضرت میثم تمار کی۔ اس عنوان سے میں نے چاہا، میں کافی زیادہ مطالعہ کر کے آیا تھا، میں نے سوچا تھا شاید میرے پاس کم از کم آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ مجھے دیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد میں اپنا مختصر کر رہا ہوں۔ دوسری شخصیت کہ جو عشرہ ثالث میں شہید کی گئی وہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کے 3 پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا پہلو کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ بیان کیا گیا کہ حضرت امام سجاد نے فلسفہ دعا کو متعارف کروایا۔ 257 دعائیں ہیں کہ جو صحیفہ کاملہ میں اپنی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میں چونکہ قوم میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد گرامی نے کلاس کے دوران یہ واقعہ سنایا کہ امریکیوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں چونکہ ہم مادیت پہ بہت کام کرتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ہم بہت کام کرتے ہیں، عیسائیت اور یہودیت جو ان کا مذہب ہے وہ قدرے کم ناپیدا ہو چکا ہے، نوجوان نسل مذہب کی طرف نہیں آ رہی۔ تو ہم نے وہاں پہ جو ہے مذہب کا کتھارسس شروع کیا۔ کتھارسس کہتے ہیں تھراپی، ذہنی تھراپی، جو مادیت میں انسان جب پڑ جاتا ہے تو بزنس لاس ہوتا ہے، بزنس میں نقصانات ہوتے ہیں، تعلیم میں انسان فیل ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی جب ناکامیاں ہوتی ہیں تو وہاں خودکشیوں کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے ہم ذہنی سکون تلاش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے امریکہ میں سنا ہے کہ شیعوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام صحیفہ کاملہ ہے، ہمیں اس کو انگلش ترجمہ دیا جائے تاکہ ہم امریکہ اس کو لے جائیں اور اپنے ان نوجوانوں کو جو نفسیاتی مریضوں میں ہسپتالوں میں لائے جاتے ہیں ان کو ہم امام سجاد کی دعائیں پڑھائیں۔ انگلش میں
تاکہ ان کے ذہنوں کو سکون ملے۔ اور ایران والوں نے ان کو وہ ترجمہ کر کے دیا اور وہ لے کر اپنے ساتھ نفسیاتی جو ہاسپٹلس تھے اور جو نفسیاتی سکول تھے وہاں پہ انہوں نے اس کی تعلیم دی۔ اور حیف ہے ہم اہل تشیع پر کہ جن کے نوجوانوں کو صرف یہ کتابیں قسمیں کھانے کے لیے اور معتبر اوپر تاکچوں میں رکھنے کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ یقیناً ان کی بہت فضیلت ہے، تاکچوں میں بلند جگہ پہ ان کو رکھنا تو چاہیے، لیکن ترجمے کے ساتھ ایک شیعہ صحیفہ سجادیہ کی 257 دعاؤں میں سے ایک بھی نہ جانتا ہو تو ہمیں اپنے اوپر دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک فلسفہ دعا کو متعارف کروایا ہے امام سجاد علیہ السلام نے، اور دوسرا امام سجاد علیہ السلام نے عاشورہ کو زندہ کیا ہے۔ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پر عاشور کا کوئی نہ کوئی ذکر ضرور کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام سجاد کی عمر مبارک کربلا کے واقعے میں 23 سال تھی۔ 38 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا، اور 23 سال کا سجاد کربلا کا واقعہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد بیبیوں کا شام کا سفر ہے، اس کے بعد انہوں نے 34 سال کی زندگی مزید پائی ہے۔ 23 سال اور 34 سال ملا کر 57 سال کی عمر میں شہادت پائی ہے امام زین العابدین نے۔ کتنی ہوئی؟ 23 سال کربلا کے واقعے سے پہلے، اور 34 سال تک خون اور رت روتا رہا ہے امام سجاد، اور عاشورہ کو زندہ کرتا رہا ہے۔ اس 34 سال کے عرصے میں بنو امیہ کے 6 حکمران آئے اور اپنی موت مر گئے، لیکن امام سجاد جو ہے وہ ان 6 حکمرانوں کو آتا اور جاتا اور ان کی سختیوں کو جھیلتے رہے۔ ہمارے معاشرے میں مجالس عزا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مجلس امام حسین کو سیدہ زینب نے اور امام زین العابدین نے زندہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور معلومات دیتا چلوں جو شاید آپ کے لیے نئی ہو۔ معلومات وہ یہ ہے کہ جب یزید ملعون نے ان سید زادیوں کو آزاد کیا ہے تو سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں دل کی گہرائی سے اپنے بھائی کو رونا چاہتی ہوں، تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ وہ مجلس عزا ضرور تھی، لیکن وہ صرف بنو ہاشم اور وہ لوٹا پٹا قافلہ تھا کہ جنہوں نے وہ مجلس عزا سنی۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ مدینہ پہنچا تو بنو امیہ نے مجلس عزا پر پابندی لگا دی۔ امام زین العابدین کے دور میں کبھی بھی مجلس عزا برپا نہیں کرنے دی گئی۔ 6 اموی حکمرانوں نے جو ہے پابندیاں لگائیں، ان کے گھروں پہ پہرا تھا، ان کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا، جو ملنے آتے تھے ان پر پابندیاں رہیں۔ مجلس عزا منعقد نہیں کرنے دی گئی۔ وہ ایک مجلس جو سیدہ زینب نے اس وقت منعقد کی تھی، صرف خاندان بنو ہاشم جو ہے انہوں نے بیٹھ کر اپنوں کو روئے تھے۔ وہ ایک مجلس عزا کا عنوان تو بن جاتا ہے، لیکن مجالس عزا کا سلسلہ امام زین العابدین کے دور میں شروع نہیں ہوا۔ امام محمد باقر کے دور میں بھی ان اموی حکمرانوں نے مجلس عزا کا باقاعدہ انتظام نہ کرنے دیا۔ امام جعفر صادق کے دور میں ایک کمیت نامی ایک صحابی ہے، منا کا میدان ہے، حج کا موقع ہے، امام صادق کمیت نامی صحابی کو حکم دیتے ہیں، کمیت اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کا ذکر بیان کر، اللہ کا گھر ہے، منا ہے، مکہ ہے، تو ذکر خدا بیان کر۔ کمیت اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کے امام صادق کو مخاطب کر کے کہتا ہے، معذرت کے ساتھ میں اللہ کا ذکر نہیں، میں حسین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آنسو جاری ہو گئے امام صادق کے اور روتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تو پہلا میرا صحابی ہے جس نے ذکر خدا کو
ذکر حسین بیان کرنے کا کہا ہے۔ اگر تو چاہ رہا ہے تو میں جعفر صادق تم کو اجازت دیتا ہوں تو ذکر حسین بیان کر، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ باقر کشی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام صادق کھڑے ہوئے اور کہا کہ خواتین کو بلایا جائے۔ خواتین کو بلایا، شامیانے لگوائے، اس دور کے جس حساب سے بھی تھے انہوں نے کنات لگائی، چادریں لگائیں، خواتین کو اس طرف بٹھایا، مردوں کو اس طرف بٹھایا، اور بٹھا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پہلی مجلس عزا کا انعقاد کر رہے ہیں منا کے میدان میں۔ بہت ہی خوبصورت آواز تھی کمیت کی۔ کمیت کو کہا کہ اے کمیت، آج اپنی درد بھری آواز میں مجھے اپنے جد حسین کا ذکر سناؤ۔ اور کمیت نے مصائب امام حسین کو بیان کرنا شروع کیا۔ کمیت بیان کر رہا ہے، مجمع گریہ کر رہا ہے، امام صادق اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ماتم کر رہے ہیں۔ جب کمیت نے اپنا کلام تمام کیا، اس کے بعد امام صادق نے ایک چھوٹا سا کشکول پکڑا، اس میں چند درہم ڈالے، کمیت کی طرف بڑھایا۔ یا کمیت، اگر چاہتے ہو تو یہ رکھ لو۔ کمیت نے اپنا گریہ شروع کیا، کہا امام، میں نے تو حسین کا ذکر کسی لالچ میں یا کسی عوض میں تو نہیں کیا۔ تو امام صادق نے اس کشکول کو زمین پر رکھا اور کہا، اگر دنیاوی عوض نہیں چاہتا تو میں جعفر تم کو ایک اور عوض دیتا ہوں۔ دست دعا بلند کیے اور کہا، یا اللہ، اس کمیت کے، میرے اس پیارے صحابی کے، اس نے ماضی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کو، چاہے وہ اس نے آشکارا کیے ہوں، اعلانیہ کیے ہوں، یا چاہے چھپ کر کیے ہوں، ان کو معاف فرما۔ اور اس کے بعد کہا، یا اللہ، اس کمیت کے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو یہ آئندہ کرے گا۔ بہت بڑی دعا ہے، یعنی تاریخ میں کسی نے کسی کو ایسی دعا نہیں دی کہ آئندہ کے گناہ بھی معاف کروا دیا۔ اور ساتھ ایک جملہ بولا، یقیناً اے کمیت، میں آئندہ گناہوں کی معافی تو دلوا رہا ہوں، لیکن میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ تو آئندہ گناہ کرنے والا نہیں ہے۔ میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ جو ذکر حسین کرتا ہو وہ کبھی گناہگار نہیں ہو سکتا۔ لمحہ فکریہ ہے ہماری اس تشیع کے لیے کہ یہ منبر حسین ہمیں امام سجاد نے، امام محمد باقر نے، خاص طور پر ذکر کرتا چلوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بڑی قربانیاں دے کر اور بہت مشکل کے ساتھ، اور امام جعفر صادق نے اور تمام ائمہ کرام نے بے انتہا سختیوں، قربانیوں اور اذیتوں کے بعد ہمیں یہ منبر حسین عطا کیا۔ لیکن آج ہم ذکر حسین کرنے کے لیے کس قسم کے افراد کو بلاتے ہیں، اور ان کا عمل بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، ان کا کردار بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایسے افراد کو یہ قیمتی ترین منصب کہ جو قیامت کے دن روز برزخ قبر میں ہم سے اولاد کا سوال نہیں ہونا، ہم سے مال و دولت کا سوال نہیں ہونا، ہم سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں ہونا ہے تو عقیدے کا سوال ہونا ہے۔ اور حیف ہے کہ ہم اس دنیا میں قیمتی ترین دولت عقیدہ ایک جاہل کے حوالے کر دیں، جس نے کبھی، جو اس اہل ہی نہ ہو کہ جو ہمارے عقائد کو بیان کر سکے۔ کم از کم اس منبر کے لیے کوئی ہمارا پیمانہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پیمانے کے لوگوں کو اپنے منبر پر آنے کی
اجازت دیں۔ آخر میں دی چاہ رہا ہے کہ چند جملے اس شہید کا ذکر کروں کہ جس شہید کا ذکر سب سے زیادہ سید سجاد نے گریوں میں کیا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دکھ تھا سید سجاد کو اس شہید کا، اور بار بار اپنے گریے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میرے بابا حسین کو اللہ نے 3 علی عطا کیے تھے، اللہ نے 3 علی عطا کیے تھے۔ ایک علی علی الاکبر، علی الاوسط، علی ابن الحسین اور علی الاصغر۔ کیا قصور تھا اس علی اصغر کا کہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، جو پانی مانگ بھی نہیں سکتا تھا؟ کیا قصور تھا اس معصوم شہید کا؟ جتنے بھی شہید ہیں کربلا کے، جتنے بھی شہید ہیں، کوئی تیروں سے مارا گیا، کوئی نیزوں سے مارا گیا، کوئی برچھیوں سے مارا گیا، اور کوئی چاقوں اور تلواروں سے مارا گیا۔ یہ وہ واحد شہید ہے کہ جو تینوں اوزاروں سے شہید ہوا ہے۔ تیر سے بھی شہید کیا گیا، نیزے سے بھی شہید کیا گیا، اور تلوار سے بھی شہید کیا گیا۔ یہ عمر تو نہ تھی شہید ہونے کی۔ آئے ہیں حسین، 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جنگ کرتے رہے اور دوران جنگ واپس آئے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ابھی جنگ شروع نہ کی تھی، تنہا حسین نے خیمے میں آئے اور رباب کو مخاطب کر کے کہا، یا رباب، علی اصغر کی طبیعت کیسی ہے؟ رباب کہتی ہیں کبھی منہ کو کھولتا ہے، کبھی بند کر دیتا ہے۔ کہا علی اصغر کو لاؤ، آج اس کی پیاس کو بجھانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ایک امید جاگی رباب کو کہ کیا معلوم حسین مرد ہیں، باہر سے تشریف لا رہے ہیں، کیا پتا پانی کا کوئی انتظام کیا ہو۔ لائی ہے علی اصغر کو، ہاتھوں میں دیا ہے امام حسین کے، امام حسین لے کر چلے ہیں۔ یہاں پہ علامہ علی نقی نکن نے ایک جملہ لکھا ہے۔ علامہ علی نقی نکن فرماتے ہیں بہت دور، خیموں سے بہت دور چلے گئے حسین، اتنا دور چلے گئے کہ کوئی فرد نظر نہ آئے۔ پیچھے دیکھا تو رباب خیمے کے دروازے کو پکڑ کر کھڑی دیکھ رہی ہے۔ حسین نے پھر چلنا شروع کر دیا کہ اتنا چلوں کہ خیموں میں کھڑی بی بی کو میں حسین اور علی اصغر نظر نہ آئے۔ اور جب اتنا دور چلے گئے جہاں سے عام اندازے سے ایک انسان نظر نہیں آتا، وہاں سے مخاطب کیا ہے قوم اشقیا کو، اور بآواز بلند کہا کہ یا قوم اشقیا، اس ننھے علی اصغر کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو پانی دے دو، اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ فوج کے اندر ایک کوہرام بپا ہوا، بہت سارے اشقیا میں سے بہت سارے لوگوں نے رونا شروع کیا۔ جب ابن سعد نے دیکھا نا کہ ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے تو بھاگ کر آیا ہے حرملہ کے پاس کہ اے حرملہ، لوگوں میں دیکھ نہیں رہے انقلاب برپا ہو رہا ہے، حسین کے ہاتھوں میں جو سفیدی نظر آ رہی ہے اس سفیدی کا نشانہ لو۔
ایک دفعہ حرملہ نے دیکھا اور جب غور کیا تو عمر سعد کو مخاطب کر کے کہتا ہے، عمر سعد تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو حرملہ سے مخاطب ہے جو عرب کا بہت بڑا تیر انداز ہے، تو مجھ تیر انداز سے ایک بچے کو نشانہ بنوا رہا ہے؟ تو نے کیا میری تیر اندازی کے لیے ایک بچے کو ہی منتخب کیا ہے؟ تو یہاں پر عمر سعد نے کہا کہ یہ بچہ نہیں، یہ اگر چند لمحے اور زندہ رہا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے اور حسین ہاری ہوئی جنگ جیت جائے گا۔ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر اس کو شہید کر دے۔ حرملہ نے اس تیر کو جوڑا ہے جس تیر کے ذریعے بڑے بڑے جانوروں کو گرایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ 3 پھلوں والا تیر اس نے جب جوڑا ہے تو ایک بار اس کے ہاتھ اتنے کانپے ہیں کہ تیر زمین پر جا گرا۔ عمر سعد کہتا ہے، حرملہ تو کہہ رہا تھا میں بڑا تیر انداز ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ تیرے ہاتھوں میں لغزش کیوں ہے؟ حرملہ کہتا ہے، میں جب تیر کو جوڑتا ہوں سامنے ایک بی بی آتی ہے جو زمین پر بیٹھی ہے، خاک اٹھاتی ہے، اپنے سروں میں ڈالتی ہے، پھر خاک کو اٹھاتی ہے، اپنے بالوں میں ڈالتی ہے اور کہتی ہے، یہ معصوم علی اصغر، اس نے تو ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا، اس نے تو ماں کو ماں کہنا بھی نہیں سیکھا۔ اے حرملہ یہ ظلم نہ کر۔ حرملہ نے تیر کو چھوڑا، تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن چھوٹا تھا۔ ایک دفعہ تیر نے اذن من الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو جب شہید کیا، تاریخ کہتی ہے ایسے اچھلا ہے لاشا علی اصغر کا جیسے کسی پرندے کو شہید کیا جاتا ہے۔ تڑپا ہے علی اصغر، تڑپا ہے علی اصغر، چلو میں بھرا ہے خون امام حسین نے، اور اپنی ریش مبارک کو سرخ خضاب کیا اور کہا اسی حالت میں اپنے نانا محمد کا سامنا کروں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔